صدیوں پرانی بات ہے کہ عہد حاضر کے جدید سہولتیں انسان کو حاصل نہیں تھی۔ بغداد میں جنید بن ولید نامی موتیوں کا ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ کافی محنت اور دوڑ دھوپ کے بعد اسے اپنے کام میں اتنا فائدہ حاصل نہ ہوتا کہ آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ بغداد میں اس کا کاروبار کسی بھی طرح چلنے اور مناسب منافع دینے میں کامیاب ہی نہ ہو رہا تھا۔ کافی غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد اس نے بغداد سے منتقل ہو جانے کا فیصلہ کیا اور پھر بغداد سے اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر وہ بصرہ چلا آیا۔ بصرہ میں اس کا وہی کاروبار جو بغداد میں نہیں چلتا تھا خوب چل پڑا، بلکہ دوڑنے لگا۔ 2-3 سال کی مختصر سی مدت میں جنید نے اپنی محنت اور کاروباری لیاقت سے اپنی جمع پونجی میں کافی اضافہ کر لیا۔ اب فارغ البالی اور کاروباری سکون ملا تو اسے اپنا وطن، اپنے آبائی شہر بغداد کی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ بغداد چھوڑے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب کاروبار بھی اچھی طرح جم گیا ہے، چلو کچھ دن بغداد میں رہ کر قریبی عزیز و اقارب اور دوست احباب سے ملا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بصرہ میں اپنا پھیلا ہوا کاروبار سمیٹا اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنید جب بغداد سے بصرہ آیا تھا تو اس کی جیب میں چاندی کے صرف چند سکے تھے اور اب وہ ہزاروں اشرفیوں کا مالک تھا۔ اس نے محنت اور دیانت سے کمائی اپنی اشرفیوں کو ایک چمڑے کی بڑی اور مضبوط تھیلی میں رکھی اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن بیت گیا اور رات ہو گئی۔ جنید نے راستے میں ایک سرائے میں ٹھہر کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور ایک سرائے میں پہنچ گیا۔ اسی سرائے میں ایک شاطر اور بے حد تجربے کار ٹھگ بھی مقیم تھا۔ ٹھگ کا نام ابو القادر تھا۔ ابو القادر نے جنید کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ کوئی اچھی موٹی اسامی ہے۔ اب وہ جنید کی دولت کو ہتھیانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد وہ جنید کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم اے بھائی، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے ابو القادر کہتے ہیں، میں بصرہ سے عراق کے دارالحکومت بغداد جا رہا ہوں۔ سرائے کے مالک سے معلوم ہوا کہ آپ بھی بغداد ہی جا رہے ہیں۔ جب ایک منزل کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں تو پھر ہم ایک ساتھ ہی کیوں نہ سفر کریں؟ کہتے ہیں ایک سے بھلے دو، باتیں کرتے چلیں گے تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا، میں بھی بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں اپنے عزیزوں، دوستوں اور احباب سے ملنے کے لیے۔ یہاں بصرہ میں میرا کاروبار ہے۔ جنید نے بڑے تباک سے کہا، ارے واہ، میں بھی ایک تاجر ہوں اور 10 سال بعد بغداد واپس جا رہا ہوں۔ سنا ہے آج کل لٹیرے اکا دکا مسافروں کو راستے میں لوٹ لیتے ہیں یا ٹھگ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بیوقوف بنا کر ان کی جمع پونجی ہتھیا لیتے ہیں۔ بس اسی خیال سے میں نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی، اس طرح ہمیں ایک دوسرے کا سہارا رہے گا۔ شاطر ابو القادر بولا۔ اس تجویز پر بھلا جنید کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود بھی راستے میں لٹیروں اور ٹھگوں کے خوف میں مبتلا تھا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے سفر میں کسی بھی حادثے سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ یہ تاجر بھی میرا ہم وطن تاجر ہے اور بصرہ سے بغداد واپس لوٹ رہا ہے، اس کا میرا ساتھ بہتر رہے گا، اور اس نے ابو القادر کے ساتھ سفر کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلی صبح دونوں نے ساتھ ساتھ بغداد کی طرف جانے والے راستے پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابو القادر نے اپنی لچھے دار چکنی چپڑی باتوں سے جنید کو اچھی طرح اپنے شیشے میں اتار لیا تھا اور باتوں ہی باتوں میں یہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ اس کے پاس کتنی اشرفیاں ہیں۔ طویل ریگستانی علاقہ طے کرتے ہوئے ایک دن وہ دونوں محفوظ بغداد کے قریب پہنچ گئے۔ ان دنوں بغداد میں باہر سے آنے والوں کے لیے بغداد میں داخلے سے پہلے صرف تاجروں کو ایک ٹیکس کی ادائیگی کرنا لازم ہوتی تھی۔ ابو القادر نے جنید سے کہا، بھائی ہم دونوں بہت محنت سے بصرہ میں رہ کر پائی جوڑ کر یہ اشرفیاں جمع کر کے لا رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں ہی خود کو تاجر ظاہر کریں گے تو ہم دونوں کو ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ کیوں نہ ہم میں سے ایک تاجر بن کر ٹیکس ادا کرے اور دوسرا عام شہری کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو، تو ایک آدمی ٹیکس دینے سے بچ جائے گا۔ جنید ایک سچا، کھرا اور ایماندار تاجر تھا۔ اسے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یاد تھی۔ وہ معمولی سے بھی معمولی بات میں جھوٹ بولنے سے اپنا دامن بچاتا تھا۔ مگر جب ابو القادر نے بڑی اپنائیت اور خلوص کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود کو تاجر ظاہر کرتے ہوئے پورے ٹیکس کی ادائیگی کروں گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔
شاید آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے۔ میں اس لیے ٹیکس بچانا نہیں چاہتا کہ میں کنجوس ہوں، بلکہ اصلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ وقت بہت ہی فضول خرچ آدمی ہے۔ وہ ٹیکس سے حاصل ہونے والا سارا پیسہ غلط کاموں اور ذاتی عیاشی اور آرام پر صرف کرتا ہے، اور یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ چلیے ٹیکس میں ہی ادا کروں گا، بس آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ کم از کم ایک بھائی کا پیسہ تو ٹیکس کے نام پر خزانے میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ معاف کیجیے، واقعی آپ نے اچھا نکتہ سمجھایا، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، جنید نے افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اب ابو القادر نے بڑی نرمی اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے جنید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھیے جنید بھائی، آپ نے مجھے بڑا بھائی کہا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں، کیونکہ میری عمر آپ کی عمر سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے بڑا بھائی ہونے کے ناطے ٹیکس کی ادائیگی آپ نہیں، میں ہی کروں گا۔ آخر بڑے ہونے کے ناطے یہ فرض میرا ہی تو ہے۔ ابو القادر نے یہ بات بڑی اپنائیت اور نرمی سے کہی تھی، اور جنید کو اس کی یہ بات ماننی ہی پڑی۔ اب وہ دونوں بغداد کے شہر میں داخل ہونے والے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ جناب، میں ایک تاجر ہوں، بصرہ سے 10 سال بعد بغداد واپس آیا ہوں۔ میرے ساتھ میری کمائی کی 15,000 اشرفیاں ہیں، اور یہ میرا ملازم جنید بن ولید ہے۔ ابو القادر نے دروازے پر تعینات ٹیکس افسر سے کہا، ٹھیک ہے، آپ 10 اشرفیاں بطور ٹیکس ادا کر کے شہر میں داخل ہو جائیں۔ ٹیکس آفیسر نے کاغذ پر حساب لگاتے ہوئے کہا، 10 اشرفیاں؟ کہتے ہوئے ابو القادر زور سے چیخا، یہ ظلم نہیں ہے، لوٹ مچا رکھی ہے تم لوگوں نے، میں 10 اشرفیاں ادا نہیں کر سکتا۔ آپ 10 اشرفیاں ادا نہیں کر سکتے تو ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر شہر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹیکس آفیسر نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اتنا بھاری ٹیکس، یہ ٹیکس نہیں، عوام کا خون چوسنے کی بات ہے۔ ابو القادر نے تیکھے سے انداز میں کہا، جناب یہ غلط فہمی ہے آپ کی، حکومت تمام لوگوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی، یہ صرف تاجر حضرات پر ہی لاگو ہے، اور اسی رقم سے حکومت ترقیاتی کام کرتی ہے، عوام کے لیے فلاحی ادارے چلاتی ہے، عوام کو شہری سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ ٹیکس آفیسر نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، ارے تم تو خلیفہ کے ہی حق میں بات کرو گے، تم سے زیادہ میں خلیفہ کو جانتا ہوں، وہ تاجروں کی محنت کی کمائی ٹیکس کے نام پر لوٹ رہا ہے۔ ابو القادر نے اسی انداز میں کہا، خبردار، اب اگر ایک لفظ بھی خلیفہ وقت کے خلاف اپنے منہ سے ادا کیا تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ ٹیکس آفیسر نے غصے میں تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اس کا چہرہ غصے میں سرخ انگارہ ہو گیا۔ بات کافی بڑھ گئی۔ جنید بن ولید نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا، اور پھر وہ ابو القادر کو لے کر بغداد شہر میں داخل ہو گیا۔ بصرہ جاتے وقت جنید اپنا گھر بھی فروخت کر گیا تھا، اس لیے نیا گھر خریدتے وقت اسے کسی سرائے میں قیام کرنا تھا۔ ابو القادر کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ دونوں بغداد کے ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سرائے میں پہنچ کر ابو القادر نے دونوں کا سامان کمرے میں رکھوایا، پھر اپنی جیب سے چاندی کے 10 سکے نکال کر جنید کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو یہ رکھ لو۔ کس لیے؟ جنید نے حیران ہو کر سوال کیا، یہ تمہاری تنخواہ ہے؟ کیسی تنخواہ؟ ارے بھائی تم میرے ملازم جو ہو۔ ابو القادر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مذاق کر لیتے ہو؟ جنید ہنستے ہوئے بولا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، پوری طرح سنجیدہ ہوں۔ ابو القادر نے خشک سے لہجے میں کہا تو جنید اس کی طرف حیرت سے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اسے ابو القادر کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، نہ ہی اسے ابو القادر کا یہ رویہ پسند آیا۔ وہ اس وقت کسی بحث میں الجھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا اگر ابو القادر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کسی دوسری سرائے میں جا کر ٹھہر جائے گا۔ وہ وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر جانے لگا تو ابو القادر نے اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا، یہ میری تھیلی لے کر کہاں چلے؟ ارے بھائی ابو القادر یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تھیلی میری ہے اور آپ اسے اپنا بتا رہے ہیں۔ جنید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میری بلی مجھے سے میں آؤ، میرا ملازم ہو کر مجھے ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابو القادر نے غراتے ہوئے غصے میں کہا، اور ایک زناٹے دار تھپڑ جنید کے رخسار پر جما دیا۔ تھپڑ کھا کر جنید تو سکتے کے عالم میں ہی رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو القادر کو اچانک یہاں پہنچتے ہی کیا ہو گیا ہے۔ ادھر چیخو پکار اور بہنم شور سن کر سرائے میں رہنے والے دوسرے مسافر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابو القادر
ان سب کو چیخ چیخ کر بتانے لگا۔ اس نے جنید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا ملازم ہے اور اب اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، میرے سامان کو اپنا سامان اور میری رقم کو اپنی رقم کہہ رہا ہے۔ اب جنید سمجھ گیا کہ ابو القادر کی صورت میں اس کا واسطہ کسی بہت ہی بڑے شاطر اور چالاک ٹھگ سے پڑا ہے۔ اس نے اپنی صفائی میں کہا، حضرات میں اس کا ملازم نہیں، یہ ٹھگ ہے اور مجھے ملازم بتا کر میری کئی سال کی کمائی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو القادر جنید کے ساتھ مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگا۔ جھگڑا بڑھ جانے کی صورت میں سرائے کے مالک نے ان دونوں کو قاضی کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا۔ سرائے کے مالک سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد قاضی نے کہا، کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جنید نے کہا، لیکن ابو القادر یعنی اس ٹھگ نے چیختے ہوئے کہا، نہیں قاضی صاحب، تھیلے میں کتنی اشرفیاں پہلے میں بتاؤں گا، اس چرمی تھیلے میں کل، تم بھی ٹھہر جاؤ۔ قاضی نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں سے الگ الگ اکیلے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ تھیلے میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ قاضی نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ تھیلی میں جس کی رقم ہوگی وہی اس کی اصل مالیت اور تعداد بتا سکے گا، دوسرا نہیں۔ قاضی نے الگ الگ دونوں سے اشرفیوں کی تعداد معلوم کی، پھر اپنے معتبر اور خاص شخص سے اس کی تحقیق کروائی تو اشرفیاں دونوں ہی کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق تھی۔ قاضی جس مسئلے کو بہت آسان سمجھ رہا تھا وہ اب بہت الجھ گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا، اگر تم دونوں کے پاس تمہاری بات کے سلسلے میں کوئی ثبوت یا کوئی گواہ ہے تو اسے پیش کرو تاکہ اس کی روشنی میں انصاف کیا جا سکے۔ یہ سن کر جنید گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بصرہ یہاں سے بہت دور ہے، اتنی دور سے میں بھلا ثبوت اور گواہ کیسے لاؤں گا؟ رہا بغداد، یہاں اس کے عزیز و قارب اور دوست احباب تو تھے، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں بصرہ سے 3000 اشرفیاں کما کر لایا ہوں۔ مگر دوسری طرف ابو القادر ثبوت اور گواہ کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے قاضی سے کہا، حضور والا، بغداد میں داخلے کے وقت میں نے ان اشرفیوں پر 10 اشرفیاں بطور سرکاری ٹیکس ادا کیا تھا۔ آپ شہر کے دروازے پر مقرر ٹیکس آفیسر سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون مالک ہے اور کون ملازم۔ یہ سنتے ہی جنید کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا واسطہ ابو القادر کی صورت میں کسی بہت ہی ذہین ٹھگ سے پڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بغداد کے داخلہ دروازے پر مقرر ٹیکس افسر دن بھر کا ٹیکس جمع کرانے خود قاضی کے سامنے پہنچ گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ان میں مالک کون ہے اور ملازم کون؟ جی جناب والا، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے ٹیکس آفیسر نے ابو القادر کو مالک اور جنید کو اس کا ملازم بتا دیا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر یقین ہے؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے تمہیں؟ قاضی نے اطمینان سے پھر سوال کیا۔ جی نہیں جناب والا، میں نے جو کہا ہے وہ اپنے یقین اور پورے اعتماد سے کہا ہے، میں کسی غلط فہمی کا بالکل شکار نہیں۔ ٹیکس افسر نے بڑے اطمینان اور اعتماد سے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اب تو قاضی کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ سارے ثبوت اور گواہ ابو القادر کے حق میں تھے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ قاضی ابو القادر کے حق میں ہی فیصلہ سنائے گا اور جنید کو دھوکہ دہی کے الزام میں سزا دے گا۔ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اس طرح ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر جنید کو بے حد افسوس ہو رہا تھا، مگر اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نکلنے سے زیادہ اسے اپنی عزت اور ناموس کا زیادہ خیال تھا جو آن کی آن میں تباہ ہو جانے والی تھی۔ اس کے کردار پر دھوکہ دہی کا الزام لگنے والا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے کچھ دن بطور سزا جیل میں رہ کر گزارنے پڑیں گے۔ صدمے اور عزت و ناموس پر دھپا لگ جانے کے خیال سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دل دل میں سورہ بقرہ کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگا۔ اس نے قاضی کو ابو القادر سے ملنے اور اس کے ہم سفر ہونے کی ساری گفتگو تفصیل سے سنائی اور کہا، حضور یہ شخص کوئی تاجر نہیں بلکہ حقیقت میں ایک ٹھگ ہے، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ قاضی نے جنید سے سوال کیا، جناب علی، ٹیکس کا چوری کرنا قومی اور اخلاقی جرم ہے، اس خوف سے مجھے ٹیکس بچانے کے جرم میں سزا نہ مل جائے یہ بات آپ سے چھپائی۔ جنید نے اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ابو القادر چیخ اٹھا۔ اس نے کہا، حضور اس نے یہ کہانی بالکل نئی اور جھوٹی گھڑی ہے، یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ قاضی بہت ذہین اور حاضر دماغ تھا، وہ اپنے فیصلے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس مقدمے کا فیصلہ کل کی عدالت میں سناؤں گا۔ چونکہ ابتدائی تحقیقات کی صورت میں ابو القادر تھیلی کا مالک لگ رہا ہے، اس لیے وہ تھیلی اس نے
ابو القادر کو ہی دلوا دی، مگر ان دونوں کو اپنی عدالت سے کہیں اور چلے جانے کی اجازت نہیں دی اور اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا کر ان کی نگرانی کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے۔ ابو القادر کو اپنی ذہانت سے خوب سوچ سمجھ کر کی گئی سازش پر مکمل اعتماد تھا، جبکہ جنید کو اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا رہا اور پھر سکون سے نیند کی آغوش میں سما گیا۔ رات اپنا آدھا سفر طے کر چکی تھی کہ ابو القادر جو ابھی تک نہیں سو سکا تھا، آہٹ سن کر بستر سے اٹھ بیٹھا، اپنے سامنے قاضی صاحب کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، ارے قاضی صاحب آپ؟ قاضی صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر قریب پہنچ کر سرگوشی کے سے انداز میں کہا، میں اس وقت تمہارے پاس بہت ہی ضروری کام سے آیا ہوں، آپ حکم کیجئے جناب علی۔ ابو القادر نے بہت آہستگی سے کہا، تھوڑی دیر پہلے جنید میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس تھیلے میں سے 1/3 اشرفیاں یعنی 1000 اشرفیاں وہ مجھے دے دے گا۔ قاضی صاحب نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو القادر نے پوچھا۔ میں کیا کہتا اس سے، اب جو کچھ بھی کہنا ہے وہ تم بتاؤ، میں تو کل ہی عدالت میں فیصلہ سناؤں گا۔ قاضی نے گہری نظروں سے ابو القادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر لمحے بھر کے لیے ابو القادر کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ قاضی کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے، اسی لیے اس نے آج کا فیصلہ کل کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر اس نے جنید کے ہی حق میں فیصلہ دے دیا تو میری اتنے دنوں کی محنت سے سازش کا جال بنا ہوا بیکار جائے گا، سزا اور بدنامی الگ ملے گی۔ اگر وہ اسے آدھی اشرفیوں کی رشوت دے دے تو بھی 1500 اشرفیاں اس کو مل جائیں گی اور اس پر الزام بھی کوئی نہیں لگے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے قاضی سے کہا، حضور جنید اگر آپ کو 1/3 اشرفیاں دے رہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں نصف اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ فیصلہ میرے ہی حق میں کریں۔ ٹھیک ہے، تم ابھی اسی وقت میرے حصے کی نصف اشرفیاں مجھے ادا کر دو اور بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ قاضی نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ابو القادر نے اسی وقت تھیلی کا منہ کھول کر 1500 اشرفیاں گنی اور قاضی کے حوالے کر دی۔ قاضی صاحب کے چلے جانے کے بعد ابو القادر بھی نیند کی آغوش میں سما گیا۔ اگلے دن عدالت میں جب دونوں کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو جنید کا چہرہ سنجیدہ اور مگر پرسکون تھا، جبکہ ابو القادر کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک جھلک رہی تھی۔ قاضی صاحب نے دونوں کے چہروں پر سرسری نظر ڈالی اور پھر ابو القادر سے کہا، ٹھیک ہے، اب تم سب کے سامنے عدالت میں اپنی تھیلی کی اشرفیاں گن کر دکھاؤ۔ قاضی صاحب نے عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ابو القادر سے کہا۔ قاضی کی بات سن کر ابو القادر الجھن میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قاضی صاحب سب کے سامنے اشرفیاں گننے کا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر قاضی صاحب نے پھر اپنی بات دہرائی اور کہا، ابو القادر کیا بات ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ اپنے قول کے مطابق اپنی تھیلی میں موجود 3000 اشرفیاں سب کے سامنے گن کر دکھاؤ۔ یہ سن کر تو ابو القادر کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی تھیلی میں تو صرف 1500 ہی اشرفیاں رہ گئی تھیں۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ 3000 میں سے 1500 اشرفیاں قاضی نے لے لی ہیں تو اس کی بات پر کوئی بھی ذرا یقین نہیں کرے گا اور قاضی جھوٹ بولنے، غلط بیانی سے کام لینے کے جرم میں اسے سزائے قید سنا دے گا۔ ابو القادر کو خاموش کھڑا دیکھ کر قاضی صاحب نے اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابو القادر کے ہاتھ سے تھیلی لے کر سب کے سامنے عدالت میں اشرفیاں گنے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اشرفیاں گننا شروع کر دیں۔ گنتی ختم ہوئی تو اشرفیاں صرف 1500 ہی تھیں۔ باقی اشرفیاں کہاں ہیں؟ قاضی صاحب نے براہ راست ابو القادر سے سوال کیا۔ قاضی صاحب کا سوال سن کر ابو القادر بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا۔ سزا کے خوف سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی لمحے قاضی صاحب نے کہا، شاید تم میری بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، سنو میں بتاتا ہوں کہ اس تھیلی کی باقی نصف 1500 اشرفیاں کہاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے قاضی صاحب نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اس نے اندر سے ایک دوسری تھیلی لا کر عدالت میں سب کے سامنے الٹ دی۔ وہ گنی گئیں تو پوری 1500 اشرفیاں تھیں۔ گرفتار کر لو اس دھوکے باز اور مکار ٹھگ کو، بڑا ذہین اور چالاک بنتا تھا۔ کہتے ہوئے قاضی صاحب نے ابو القادر کو گرفتار کر لینے کا اشارہ کیا اور سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
ابو القادر کو گرفتار کر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا اور کیسے ہوا۔ ابو القادر اچانک مجرم کیسے ثابت ہو گیا، جبکہ شواہد تو اس کے حق میں ہی تھے اور ثبوت بھی۔ اب قاضی صاحب نے اپنی فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے عدالت میں موجود لوگوں کو بتایا کہ وہ رات کو پہلے جنید کے کمرے میں گئے۔ وہ گہری اور پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگا کر کہا کہ مجھ سے سودا کر لے، میں اسے اس کی اشرفیاں دلوا دوں گا۔ جنید نے مجھ سے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ وہ ایک اشرفی بھی بطور رشوت ادا نہیں کرے گا۔ اسے اپنے اللہ اور اس کی رحمت پر پورا یقین ہے۔ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہوں، یہ مجھے میرے جھوٹ بولنے اور حکومت کا ٹیکس بچانے کی سزا ملی ہے۔ میں رشوت دے کر دوسرا جرم نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جب میں ابو القادر کے کمرے میں پہنچا تو یہ جاگ رہا تھا۔ میری آہٹ سنتے ہی اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس سے بھی یہی بات کہی اور یہ بتایا کہ جنید مجھے 1/3 اشرفیاں دینے کو تیار ہے۔ ابو القادر نے مجھے آدھے حصے کی پیشکش کی اور آدھی اشرفیاں گن کر بھی دے دی۔ یہ 1,500 ہی اشرفیاں ہیں جو ابو القادر نے بطور رشوت مجھے ادا کی، اور یہی اس کے جرم کے اس کی سازش کا ثبوت ہے۔ واقعی جنید ان اشرفیوں کا مالک ہے اور یہ دھوکے باز ٹھگ ہے۔ قاضی صاحب کی وضاحت سن کر ابو القادر کا سر شرم سے جھک گیا اور جنید کا مرجھایا ہوا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ قاضی صاحب نے اشرفیوں کی تھیلی اسے دیتے ہوئے کہا، ٹیکس بچانے کی کوششوں میں بطور جرمانہ تمہیں 50 اشرفیاں خزانے میں جمع کرانے کی سزا دی جاتی ہے۔ اب تو سبھی قاضی صاحب کے انصاف اور ان کی ذہانت کی تعریفیں کرنے لگے اور جنید کو اس کی ساری رقم واپس مل گئی۔